میں بہت جلدی بتاؤں گا. آپ نے ایک نبی کا نام سنا, سیدنا حضرت موسیٰ. بولو سنا نہیں سنا؟ کیا ہے نبی کا نام؟ کیا ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سیدنا حضرت موسیٰ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہاں جاتے تھے؟ نہیں پورا مجمع بولے نا, کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر. کس سے بات کرتے تھے؟ ارے پورا مجمع. آپ لوگ تھک گئے تو میں بند کر دوں بھائی, تھک گئے آپ لوگ؟ ساتھ میں کون نبی؟ سیدنا حضرت. کہاں جاتے تھے بھائی؟ ساتھ میں بولو کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ کو دیکھو, یہ پہاڑ پر آتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے. ارے سارے بروڑا والے کا حضرت موسیٰ کہاں پہنچے اور کس سے بات کرنے لگے؟ سنا بہت دیر تک اللہ سے بات ہونے لگی, بہت دیر تک اللہ سے بات ہونے لگی. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات میں اللہ کو پوچھا, اللہ یہ ہماری بستی کا سب سے بڑا پاپی کون؟ اللہ یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار, یہ بستی کا سب سے بڑا مجرم. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اترو پہاڑ سے اترو. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے. پھر کہہ رہے اللہ یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار کون؟ اللہ نے کہا وہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جو پہلا آدمی آئے گا وہ صرف بستی کا نہیں, یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے. اس وقت جو دنیا بسی ہے اس کا سب سے بڑا. اب بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے, گلی کے کنارے کھڑے رہے. کون آنے والا ہے؟ ارے بولنا کون آنے والا ہے؟ حضرت اللہ نے کہا کہ جو سب سے پہلا آئے گا وہ پوری اس وقت دنیا جو قائم ہے اس کا سب سے بڑا گنہگار آئے گا. تو بتاؤ حضرت موسیٰ غصے میں کھڑے ہوں گے کہ بہت خوش کھڑے ہوں گے؟ ارے بولنا کیسے کھڑے ہوں گے؟ اتنے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال, اتنے غصے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلی کے کنارے کھڑے کہ ابھی آئے گا وہ پاپی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گنہگار. حضرت موسیٰ اتنے غصے میں کہا اللہ اجازت دے اس کو میں پکڑ کے زمین میں دفن کر ڈالوں, اس کو گھاڑ دوں. اللہ نے کہا کچھ بھی کہنا نہیں, کچھ بھی کہنا, صرف دیکھ لو کہ سب سے بڑا بستی کا گنہگار. حضرت موسیٰ پورے لال غصے میں کھڑے. اتنے میں تو آیا. ارے بولو اتنے میں تو آیا. ہوگا کیسے آیا معلوم؟ ایک 8 یا 6 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑتا ہوا آیا. باپ اور حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ باپ بہت بڑا پاپی ہے. بچے کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کتنا بڑا پاپی, لیکن حضرت موسیٰ کو تو دیکھنا تھا. مارنے کی اجازت نہیں تھی, ڈانٹنے کی اجازت. حضرت موسیٰ چلے گئے, لیکن بہت دل میں یہ اتنا بڑا پاپی, شرابی, کبابی, جواری, ارے پورے درجے کا آخری درجے کا گھٹیا آدمی, یہ گنہگار. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے. 24 گھنٹے گزر گئے. 24 گھنٹے کے بعد حضرت موسیٰ پھر پہاڑ پر. کہو ساتھ میں کہو کہاں پر؟ پہاڑ پر. کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کس سے بات کرے؟ ساتھ میں کہو. ہمیں ذرا جلدی ختم کرو. ساتھ میں کس سے بات کرے؟ کیا پوچھا معلوم؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ یہ ہماری بستی کا سب سے بڑا نیک آدمی کون ہے؟ نیک. حضرت موسیٰ نے کہا میں تو نبی, میرے علاوہ ولی کون ہے؟ ولی. نیک کون ہے؟ صالح کون ہے؟ تقی کون ہے؟ ذکی کون ہے؟ نقی کون ہے؟ بالکل صاف ستھرا کون؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ سے اترو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے. اللہ نے فرمایا وہی گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جو سب سے پہلا آئے گا وہ صرف ہماری بستی کا نہیں, اس وقت جو دنیا قائم ہے تمام ولیوں کا وہ بادشاہ ہوگا. بتاؤ حضرت موسیٰ کیسے کھڑے ہوں گے غصے میں؟ حضرت موسیٰ نے تو نیچے اتر کر نہر پر غسل کیا, کپڑے وپڑے اچھے پہنے کہ آج تو اللہ کا ولی آئے گا. ارے اللہ کا ولی آئے گا, میں اس سے مصافحہ کروں گا, ارے میں اس کو گلے لگا لوں گا, ارے میں اس کی پیشانی کو چوم لوں گا. ارے اللہ کا ولی آئے گا. اس وقت جتنے ولی ہیں سارے ولیوں کا بادشاہ آئے گا. حضرت موسیٰ کھڑے انتظار کرے, بہت ڈسپلن, بہت ادب, بہت رسپیکٹ کے ساتھ کھڑے. لیکن حضرت موسیٰ حیران ہو گئے, وہی آ رہا ہے جو کل آیا تھا, اور وہی اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے. حضرت موسیٰ نے تھوڑی دیر دیکھا, پھر کہا نہ اس کے تو گلے نہیں لگوں گا, نہ اس کے گلے نہیں لگوں گا, اس کا مصافحہ نہیں کروں گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے دوڑے. بتاؤ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر. جیسے پہاڑ پر گئے ہاتھ پہ کہا اللہ نے فرمایا موسیٰ کچھ کہنا نہیں, مجھے معلوم ہے کیا کہنے آئے ہو کہ کل بھی وہی آج بھی وہی. 24 گھنٹے پہلے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں, اور 24 گھنٹے کے بعد اس سے بڑا کوئی ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ میری عزتوں کی قسمیں, میرے جلالوں کی قسمیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. کل جب وہ گلی کے کنارے سے گزرتا تھا اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں تھا, آج اس سے بڑا میرا کوئی ولی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ 24 گھنٹے میں اتنا بڑا پھر کیسے آ گیا؟ حالانکہ دکھتا تو ویسا ہی ہے, کل بھی ویسا ہی دکھتا تھا, آج بھی ویسا ہی دکھتا ہے. کل بھی وہ 6-8 سال کا بچہ انگلی پکڑ کے آیا تھا, آج بھی 6-8 سال. تو کچھ چہرے میں تو کوئی فرق نہیں آیا. اللہ یہ کیسا ہو گیا کہ کل اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں اور آج اس سے بڑا کوئی. سننا بس آخری بات ہے, دل کو ہلا لینے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے میری بات سن لے, پھر تو ہی فیصلہ کر لے. اللہ نے فرمایا یہ کل جب یہاں سے گزرتا تھا, بولو ساتھ میں بولو, کل جب یہ یہاں سے اس کے ہاتھ میں اس کی انگلی میں 6 یا 8 سال کا, وہ بچے نے کیا کیا؟ جب یہاں سے گزر گیا بچے نے پہاڑ دیکھا. بولو بچے نے کیا دیکھا؟
تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ابا کو پوچھتے ہی رہتے ہیں ہاں کچھ نہ، کبھی دادا کو کبھی نانا کو. تو بچے نے پہاڑ دیکھا تو ابا کو پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا ہاذا جبل، یہ پہاڑ ہے. تو بچہ تھوڑا آگے چلا، ابا یہ بہت بھاری ہے نا؟ ابا نے کہا او پہاڑ تو بہت بھاری ہے. چلو بچہ آگے چلا، بچہ آگے چل کے پوچھتا ابا ابا یہ پہاڑ بہت بھاری ہے، اس سے بھاری کچھ ہے؟ اللہ نے کہا او باپ نے کہا یہ زمین بہت بھاری ہے، اس نے پہاڑ کو گود میں بٹھایا ہے. بھئی یہ زمین بہت بھاری ہے جس نے پہاڑوں کو گود میں. بچہ تھوڑی دیر آگے چلا گا، ابا ابا پہاڑ بہت بھاری، اس سے بھاری زمین سے بھاری کچھ ہے؟ زمین سے بھاری؟ تو کہا سمندر، اس سے کہ سمندر نے زمین کو بھی پھاڑ دیا ہے. بھئی زمینوں میں سمندر پھٹے اور زمینوں کو پھاڑا اور اپنا راستہ بنا، سمندر بہت بھاری. اب بیٹا آگے چلا تھوڑی دیر کے بعد کہتا ابا ابا ایک بات پوچھو، پہاڑ بھاری، اس سے بھاری زمین، اس سے بھاری سمندر سے بھاری کچھ ہے؟ ابا نے کہا یہ آسمان بہت بھاری ہے، سب کو اپنے اوپر لیے ہوئے. یہ آسمان دیکھ، یہ زمین کو بھی سایہ کرے گا، سمندر کو بھی سایہ کرے گا، پہاڑوں کو بھی سایہ کرے گا، انسانوں کو بھی سایہ کرے گا. آسمان بہت بھاری. تھوڑی دیر بیٹا آگے چلا، معلوم نہیں کیا ہوا، کہا ابا 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 پہاڑ بھاری، پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر سے بھاری آسمان. ابا ابا بتاؤ نا آسمان سے بھاری کچھ ہے؟ آسمان سے بھاری بس اتنا کہا، آسمان سے بھاری کچھ ہے. کیا کہا؟ آسمان سے بھاری. سننا تھوڑی دیر سن لو، آسمان سے بھاری کچھ ہے. بھائی تھوڑی دیر پانی کا معاملہ روک دو، تھوڑی دیر بس 5-10 منٹ. کیا پوچھا؟ آسمان سے بھاری. بچے نے کیا کہا؟ ابا سب سے بھاری پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر، اور سمندر سے بھاری آسمان سے بھاری کچھ چیز ہے. بس بیٹے کا اتنا پوچھنا وہ کیسی گھڑی ہوگی. بیٹے نے پوچھا آسمان سے بھاری کچھ ہے. وہ باپ چلا کے رویا، چیخ کے رویا. بیٹا گھبرا گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹا آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ ہے. آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ پہاڑوں سے بھی بھاری ہے، سمندر سے بھی بھاری ہے، زمین سے بھی بھاری، آسمان سے بھی بھاری. تیرا باپ بہت بڑا گنہگار ہے، پاپی ہے، مجرم ہے. یہ کہہ کر وہ باپ ہچکیاں لے کے رونے لگا. اب جب باپ روئے گا تو بیٹا بھی روئے گا. لیکن باپ روتا گیا. بیٹے کو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی عادت، کہا ابا ابا رونا بند کرو، یہ بتاؤ آپ کا پاپ بہت بھاری ہے، آپ کا گناہ بہت بھاری ہے، اس سے بھاری کوئی چیز ہے؟ وہ باپ نے چیخ ماری، کہا تیرے باپ کا گناہ بہت بھاری ہے لیکن اس سے بھاری پروردگار کی رحمت ہے، اس سے بھاری خدا کی رحمت ہے، اس سے بھاری خدا کی رحمت ہے. بس باپ نے یہ کہا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ جو میری رحمت کو سب سے بھاری سمجھتا ہو کیا میں اس کو گنہگار بناؤں گا؟ وہ تھا گنہگار تھا، اس کا گناہ پہاڑ سے بھی بھاری تھا، اس کا گناہ سمندر سے بھی بھاری تھا، اس کا گناہ زمین سے بھی بھاری تھا، اس کا گناہ آسمان سے بھی بھاری تھا. لیکن اے بندو، اللہ فرماتے میرے بندو گناہ تمہارا آسمان سے بھاری ہوگا لیکن تمہارے گناہ سے بھاری خدا کی رحمت ہوگی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب اس نے میری رحمت پر بھروسہ کر لیا تو میں نے بھی اس کو ولیوں کا ولی بنا دیا. اب میں آپ سے ایک بات کہوں، آخری بات، وہ گنہگار، ارے بولو ساتھ میں بولو، وہ گنہگار حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. ارے بولو نا حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار، ساتھ میں کہو حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. اگر صرف اتنا کہہ دے اللہ میرے گناہ سے بھاری تیری رحمت ہے، اگر حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار یہ کہہ دے اور اللہ اسے ولیوں کا ولی بنائے تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر وہ ایک آنسو کا قطرہ نکالے تو کیا خدا اس کو ولی نہ بنائے؟ ارے وہ زمانے والا صرف کہے اللہ تیری رحمت بھاری تو ولی، تو اگر آخری نبی کا امتی رو لے، ارے میرے پیارو آج رو لو، آج کی رات اللہ کو منا لو. معاف کرنا میں نے اور آپ نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے. ہاں میرے پیارو بہت ناراض کیا ہے. آپ ایمان سے بتاؤ نا، اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو ہمارے نبی ہم سے راضی ہے؟ بولو نا ہمارے نبی ہم سے راضی ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمارے نبی ہم سے راضی ہے. ہم نمازوں پر نمازیں توڑتے کیا پیدا کرنے والا راضی ہے؟ میرے دوستو دیکھو اللہ اتنا کریم ہے، ہم کتنے گناہ کرتے لیکن اللہ نے ہم کو بھوکا مارا. ارے پورا مجمع بولے اللہ نے بھوکا مارا، اللہ نے پیاسا تڑپایا. ارے ابھی دیکھو نا، ابھی آپ کو گرمی ہو رہی، میرے کو گرمی ہو رہی، یہ ٹھنڈے پانی کا پاؤچ بانٹا جا رہا ہے، یہ کون بٹوا رہا ہے؟ ارے وہ چاہتا تو پیاسا تڑپا سکتا تھا نا. ارے میرے دوستو میں تو کبھی کبھی یہ گاڑی ہے دیر میں بیان ختم ہوتا اپنی گاڑی لے کر جاتا ہوں نا، میں آپ کو صحیح کہوں کبھی کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اتنا رونا آتا، صرف اس پر رونا آتا کہ جب ہماری گاڑی گزرتی ہے ہم فٹ پاتھ پر بہت سے بھکاریوں کو سوتا ہوا دیکھتے ہیں. بھائی دیکھتے آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا. آپ ایمان سے بتاؤ اگر خدا چاہتا تو میرے اور آپ کو بھی فٹ پاتھ پہ سلا سکتا تھا. کتنی مرتبہ ہماری گاڑی سگنل پر ٹھہری، ریڈ سگنل ہماری گاڑی ٹھہری. آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیالہ لے کے بھیک مانگنے آتے. اور میرے پیارو اگر خدا چاہتا تو میرے بچے کو بھی بھکاری بنا دیتا.
اگر خدا چاہتا تو آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی پیالہ دے کر بھکاری بناتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، اے میرے بندے تو گناہ کرتا گیا میں کھلاتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں پلاتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں پہناتا گیا۔ اللہ کہتے تو گناہ کرتا گیا میں نعمتیں دیتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں گھر دیتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں دکان دیتا گیا، لیکن اللہ کہتے ابھی بھی آ جا، ایک بار رو لے، میری عزت کی قسم تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے ایک بات سن لو، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، بہت پیاری بات ہے میرے دوستو۔ علامہ جلال الدین مثنوی، مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب مثنوی میں کہتے ہیں سیٹھ کا دربار اور اللہ کا دربار بہت فرق ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ سیٹھ کے دربار میں ایک مرتبہ جائے گا دے گا، دوسری مرتبہ جائے گا دے گا، تیسری مرتبہ دے گا لیکن پیشانی پر شکن آئے گی، اور چوتھی مرتبہ دے گا تو اپنی کمر بتائے گا، اور پانچویں مرتبہ کہہ دے گا میرے پاس نہیں تو تجھے کیا دوں گا۔ بھائی صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ اور اللہ کا دربار مولانا جلال الدین رومی فارسی میں، کون سی زبان میں؟ فارسی میں، ایک ساتھ میں سنو میرے پیارو، اس پر بات ختم کرے، بتاؤ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے، کون کون آج سچی پکی توبہ کرنے والا، خدا کے سامنے رونے والا؟ بھائی روئیں گے انشاءاللہ؟ آپ بھی اور ہماری ماں بہنیں بھی، ہماری ماں بہنیں بھی، اس لیے کہ آج ہماری ماں بہنوں سے بھی گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بال کھلے بازاروں میں گھومی جا رہی ہے، دوپٹے ادھر سے ادھر گھومی جا رہی ہے، اور غیبت زبان جو چلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، شوہر کے سامنے زبان چلے، بڑوں کے سامنے زبان چلے، یہ زبان ہے نا زبان، میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، لیکن ماں بہنوں کو زیادہ کہوں گا، یہ زبانوں کی حفاظت کرو۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے صاف فرمایا، اے معاذ، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکات دے گا، حج کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تہجد پڑھے گا، نفل پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، اوابین پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا معاذ، یہ سب کرنے کے بعد یہ زبان کی حفاظت کرنا، اگر یہ غلط چلی تو تیری ساری عبادتوں میں آگ لگا دوں گا۔ تو بھائی زبان کی حفاظت کریں گے۔ بھائی ہماری ماں بہنیں بھی، میں جانتا ہوں کہ کچھ ماں بہنیں بہت دکھی ہوتی ہے، لیکن شوہر کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کر لے، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، اللہ جنت کے دروازے کھولے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی عورت اگر نماز پڑھ لے وے، روزہ رکھ لے وے، زکات دے دے وے، شوہر کی فرما برداری کر لے وے، نبی فرماتے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ اور اگر کوئی عورت بہت دکھی ہے، بہت دکھیاری، وہ کہے گی کتنے میں دکھ اٹھاؤں، تو میرے دوستو دکھوں کو ختم کرنے کا بھی تو راستہ ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آدمی یہ سمجھتا کہ میں دکھی، میرا دکھ کوئی سننے والا نہیں۔ ارے میں اس کے پاس گیا، وکیل کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، پی آئی کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، اور بڑے کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، کمشنر کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، ہائی کورٹ میں گیا، اس نے بھی نہیں سنا۔ اللہ کہتے دنیا کی کورٹ چھوڑ، میری کورٹ میں آ جا، ابھی تیری سن لوں گا۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ فرماتے کون پریشان حالے ایک مرتبہ مجھے پکار کر تو دیکھے، میرے جواب دینے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے دربار میں اندھیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے جواب میں دیر ہوگی لیکن اندھیر، اور دیر میں جو آئے گا تو اللہ بہت دے گا۔ ارے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس لیے میرے پیارے دوستو میں اسی بات پر آ جاؤں۔ مولانا جلال الدین کون سی زبان میں؟ کتنے پیار سے کہا، کیا کہا؟ اللہ روزانہ اعلان کرتے، یہ جملے یاد کر لو بہت پیارے، اللہ روزانہ اعلان کرتے باز آ باز آ باز آ باز آ، روزانہ اللہ کا اعلان، باز آ یہ فارسی میں، اس کا مطلب ہے میرا بندہ آجا توبہ کر لے۔ بھائی اللہ اعلان کرتے نا آجا توبہ کر لے، آجا توبہ، باز آ باز آ باز آ باز آ، گھر کے ہستی باز آ باز آ، لگ گئے ماں ڈر گئے نا امیدی نے، صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ۔ اللہ روزانہ اعلان فرماتے میرا بندہ توبہ کر لے، اے گنہگار توبہ کر لے، اے مجرم توبہ کر لے، اے مجھ کو ناراض کرنے والا مجھے راضی کر لے۔ اللہ فرماتے میرا دربار وہ دربار ہے 100 بار توبہ توڑے گا پھر بھی آئے گا تو میرا دربار تجھے کھلا ملے گا۔ 100 بار بھی توبہ توڑے گا پھر آئے گا لیکن میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو چلو 3 راستے میں نے آپ کو بتائے، قرآن کی، پورا مجمع بولے قرآن کی، نمبر 2 اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی، اور نمبر 3 توبہ۔ بھائی تیار ہو ان کے لیے؟ تیار ہو بھائی؟ بولو بولو بولو، کون کون تیار ہے؟ ذرا پیار محبت، دیکھو جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا، پیار محبت کریں گے انشاءاللہ۔ کہ جو کام
کرنا ہے وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنا ہے اس کے لیے بڑھ چڑھ کر چلا چلا کے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ بس آمین کہو۔ ایک دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، ہمیشہ پڑھنا چاہیے، یاد کر لو میرے دوستو، یاد کر لو، اللہ کی قسم یہ دعا بہت کام آئے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ ہمارے نبی صحابہ کو دعا بتاتے تھے، اور قیامت تک آنے والے ہم کو دعا بتائی کہ اللہ حق بتا دے، آمین بولتے جاؤ، اللہ حق بتا دے اور پھر اس پر چلنے والا بنا دے، بولو آمین، بولو آمین۔ اللہ حق بتا دے اور اس پر چلنے والا بنا دے، اللہ باطل جو غلط ہے وہ بھی ہم کو بتا دے اور اس سے بچنے والا بنا دے۔ تو بھائی سب کریں گے نا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ابھی محرم مہینہ آیا ہے، بہت پیارا مہینہ ہے۔ ہم لوگوں میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ جب محرم مہینہ آتا تھا، یعنی یہ ہمارا نیو ایئر، یہ ہمارا نیو ایئر یعنی اسلام کا پہلا مہینہ جب آتا تھا تو ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ بھائی اسلام کا پہلا مہینہ آیا ہے، بولو ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ آپ لوگ میرے ساتھ میں، ہمارے نبی جب بھی یہ مہینہ آتا تھا 5 باتیں مانگتے تھے۔ اے پورا مجمع ساتھ میں بولو نا، کتنی باتیں مانگتے تھے؟ اور آج کے حالات میں آپ ابھی کہو گے کہ یہ ضروری ہے، 5 باتیں ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ جب محرم کا مہینہ آیا، ہم کو تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے سورت میں محرم پہلی مرتبہ آیا۔ ارے بھائی بولنا بھائی، پہلی مرتبہ آیا؟ ہم کو دعا یاد ہے کہ کیا 5 باتیں ہمارے نبی مانگتے تھے جب محرم مہینہ آتا تھا؟ ہم کو ٹی وی سیریل کا معلوم ہوگا، ہم کو اپنے موبائل کے سارے حالات معلوم ہوں گے، ہم کو ٹی وی کا معلوم ہوگا، ہم کو میرے دوستوں ہزاروں کی خرافاتیں معلوم ہوگی، لیکن اللہ کی قسم یہ محرم مہینہ آیا، یہ سرور کا مہینہ آیا، اسلام کا پہلا مہینہ آیا، سکون کا مہینہ آیا، اور ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی 5 دعائیں کون سی مانگتے تھے۔ آپ بھی مانگو گے انشاءاللہ، میں بھی مانگوں گا انشاءاللہ۔ اچھا ہمارے نبی صرف مانگتے نہیں تھے، ہمارے نبی نے صحابہ کو سکھایا، بولو ہمارے نبی نے صحابہ کو سکھایا، اور صرف صحابہ نے سکھا نہیں، صحابہ فرماتے اللہ کی قسم یہ دعا جب ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ایسے سکھایا جیسے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا پڑھنا سکھایا ہے۔ اس سے سوچو یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ بتانے والا اللہ، بولو بتانے والا اللہ، اللہ بتا رہا ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے نبی بتا رہے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ یہی دعا اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا یاد کراتے ہیں جیسے ہم قرآن پاک کسی کو یاد کراتے ہو۔ تو یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہوگی، اور اگر وہ زمانے میں جب نبی موجود تھے، سامنے تھے، اس وقت یہ دعا اتنی اہمیت رکھتی تھی، تو آج اتنے سالوں کے بعد فتنوں کے دور میں یہ دعا کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی۔ اس لیے میرے پیاروں یہ 5 باتیں روزانہ مانگتے رہو محرم مہینے میں، اس لیے کہ یہ 5 باتیں اگر قبول ہو گئی نا، آنے والے یہ جتنے مہینے 12 مہینے سب میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کون سی دعا ہمارے نبی مانگتے تھے اس کو سننا شروع کرو۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یاد کر لو گے انشاءاللہ، ویسے ٹیپ بھی ہو گیا ہوگا، آپ اس کو عربی میں یاد کرو۔ دیکھو اردو میں بھی بولو گے تو اللہ تو مانے گا، مگر عربی زبان میں جو طاقت ہوگی وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ ہمارے نبی کی زبان مبارک سے جو عربی کلمے نکلے ہیں وہ طاقت ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو یاد کر لو، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہم، بولو بولو، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ کیا ترجمہ؟ ہمارے نبی جب محرم مہینہ آتا دعا مانگتے، اللہ یہ آنے والا پورا سال امن چین اور سکون عطا فرما دے۔ بتاؤ ہمارے انڈیا میں اس وقت یہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، سماچار دیکھتے ہوں گے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے خصوصاً ہمارے ہندوستان اور ہمارے بھارت دیش میں، اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، سازشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور شیطان اور نفس کے دھوکے سے اللہ بچائے۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے وہ دعا بتائی جو اس وقت ہمیں
ایک میرے دوستوں اتنی کرنٹ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والا پورا سال آمین بولو امن چین سکون لڑائی جھگڑے فسادات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا دوسری دعا کیا مانگی ہمارے نبی نے؟ اللہ یہ آنے والا مہینہ محرم اور اس کے ساتھ لگے ہوئے 12 مہینے 11 مہینے اور اس کے ساتھ 12 مہینے ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ اب زبان سے کلمے کو ہٹا کے دل کی گہرائی میں اتار دے. بولو زبان سے کلمہ ہٹے اور کہاں پر آ جائے. اور ہر آدمی بول رہا بھائی کلمہ ہاں ہم مسلمان بھائی کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن میرے دوستو اب یہ زبان سے ہٹے اور ہمارے دل کی گہرائی میں آئے. کتنی باتیں ہو گئی بولو کتنی باتیں ہو گئی میں نے بولو نا کتنی